بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا، ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے، تو اگر پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اس کو اگر معلومات جو اس میں بیان کروں گا اگر وہ آپ کو پسند آئے تو پھر اسے لائک بھی کیجئے گا، تو شیئر بھی کیجئے گا۔ تو آج میں بات کرنے والا ہوں حق شفا کے متعلق۔ تو حق شفا جو ہے وہ کن افراد کا حق ہے کہ وہ شفا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام پوچھا جانے والا سوال ہے، اور اکثر روزانہ جو غیر منقولہ جائیداد ہے وہ فروخت ہوتی رہتی ہے، اور روزانہ ہزاروں رجسٹریاں، ہزاروں انتقال ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ شفا کا حق جو ہے وہ بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قانون کون سا ہے، کیا قانون ہے۔ یہ ہے پنجاب حق شفا قانون 1991۔ تو اس سے قبل جو قانون تھے وہ بہرحال اب اس وقت جو ہے نافذ العمل قانون ہے وہ پنجاب میں یہی ہے، پنجاب حق شفا قانون 1991۔ تو اس میں اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ شفا کا حق کون رکھتا ہے۔ اس کا سیکشن 6 ہے، وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ شفا کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ شافع شریک، نمبر 2 پہ ہے شافع خلیط، اور نمبر 3 پہ ہے شافع جار۔ اب سب سے پہلے ان کی وضاحت جو ہے وہ سمجھنے سے پہلے آپ شافع کا مطلب سمجھ لیں۔ شافع عربی زبان کا لفظ ہے، اور شافعی کا مطلب ہے جوڑنا اور ملانا۔ تو شافعی جو جوڑنا اور ملانا یا مثبت کرنا، تو اس کا اصطلاحی مطلب جو پاکستان میں لیا جاتا ہے یا پنجاب میں، تو اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جائیداد فروخت ہو رہی ہو تو اس کو خریدنے کا جو حق ہے وہ پہلا حق کس کا ہے، اس حق کو طے کرنے کے عمل کو جو ہے وہ حق شفا کہا جاتا ہے، اور شافعی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا حق پہلے فائق ہو۔ تو اب کون کون سے لوگ ہیں وہ میں نے بتائے ہیں آپ کو، کہ اس میں شافعی شریک ہے، پھر شافعی خلیط ہے، پھر اس کے بعد شافعی جار ہے۔ تو اب شافعی شریک کون ہے؟ شافعی شریک وہ ہے جو کھاتہ دار ہے، جو ایک زمین کا ٹکڑا انتظامی لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو ریونیو ڈپارٹمنٹ تقسیم کر کے ایک نمبر دیتا ہے۔ اسے کھاتہ کہا جاتا ہے۔ اس کھاتہ نمبر میں اگر وہ کوئی شریک ہے جس کھاتہ سے جائیداد فروخت ہو رہی ہے، تو پھر وہ اس میں جائیداد خریدنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ دوسرا ہے شافعی خلیط۔ شافعی خلیط ایسا شخص ہے کہ جس کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہوں، مثلا اس کی گزرگاہ، اس کے گزرنے کا راستہ ہے، اگر جدید خریدار اس کو خرید لیتا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ اس کے گزرنے کا راستہ وہ بند کر دے گا، تو وہ اس بنیاد پر بالکل شفا کا حق رکھتا ہے، اور وہ اس کو اپنے حق کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو دوسرا اس میں شافعی خلیط میں دوسرا حق جو بنتا ہے وہ اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ پانی کی گزرگاہ، مثلا یہ سارا نظام جو ہے آبپاشی اور یہ کاشتکاری سے منسلک ہے، تو کاشتکاری کے لیے اگر اس کا پانی وہاں سے گزرنے کا کوئی مسئلہ ہو، یا اسے یہ شک ہو کہ یہ میری پانی کی گزرگاہ کو مسمار کر دے گا، تو پھر بھی اس کا حق فائق ہے، وہ شفے کا دعویٰ فائل کر سکتا ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے شافعی جار۔ تو شافعی جار جو ہے وہ ہے
اس کا جو وہ بننا شریک جس کو ہم کہتے ہیں، جو بننا شریک شخص ہے جس کا ویسے تو اس کھاتا سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اس کا جو زمین کی اس کے حدود ہیں وہ اس کے ساتھ ملتی ہیں، اور اس کے سمجھے ہمسایہ ہے وہ، اور اس کے مفادات اس سے وابستہ رہیں گے، اور اسے یہ شک ہے کہ جدید خریدار جو ہے وہ مجھے تنگ کرے گا، یا وہ لڑاکو ہے، یا وہ کوئی ایسے معاملات ہیں، تو مجھے بطور ہمسایہ یہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، تو پھر بھی آپ کا حق جو ہے وہ پہلے فائق ہوتا ہے، اور آپ دعویٰ حق شفا کرنے کے حقدار ہیں، تو بطور شریک شافعی جار۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ جو سیکشن 6 کے تحت دعویٰ کیا جاتا ہے شفا کا، اس میں ایک دو کیس لا ہے، وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں جو انتہائی ضروری ہیں۔ اس میں پہلا ہے کہ زائد از میعاد ریونیو ریکارڈ، شافی کو چاہیے کہ حق شفا کا دعویٰ دائر کرتے وقت تازہ ترین ریونیو ریکارڈ دعویٰ کے ساتھ منسلک کرے، مثلا تازہ ریکارڈ ہو، جمع بندی تازی ہو، دیگر جو ریونیو کا ریکارڈ ہے وہ تازہ ہو، لیکن درخواست دہندگان نے حقداران زمین کا سال 2001-2002 کا ریکارڈ منسلک کیا تھا، تو اس لیے حق شفا کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دیا۔ یہ ہے دعویٰ کیسلا 2020 SCMR 445، یعنی یہ ایک تازہ ترین فیصلہ ہے کہ جب دعویٰ کرنا ہے تو اس کے ساتھ تازہ ریکارڈ جو ہے وہ منسلک کرنا ہے، کیونکہ اگر ریکارڈ پرانا ہوگا تو اس کے اصلاح کے تحت آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا۔ تو شافی خلیط راستے کی ملکیت کی بنا پر ایک شخص کو بطور شافی خلیط شفا کا حق حاصل ہے، یہ PLD 2003 لاہور 413 میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو راستے کی ملکیت، اگر کوئی شخص راستے کی ملکیت رکھتا ہو تو شفا کا حق کلیم کر سکتا ہے، یہ بھی 2005 YLR 2570 پیج، اس میں یہ جو حق ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ شفا کا حق ثابت کرنا درخواست دہندہ کی طرف سے شفا کا اعلیٰ حق دعویٰ دائر کرتے وقت اور ڈگری کے وقت ثابت کیا جانا ضروری ہے۔ مثلا اگر وہ شفا کا حق جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، تو اسے جب وہ دعویٰ کر رہا ہے اس وقت، اور جب اس کی ڈگری ہوگی یعنی کنکلوڈ ہوگا، تو اس وقت اس کو وہ ثابت کرے گا۔ تو یہ ہے جی 2002 YLR 3563 اس کا پیج ہے۔ تو اگلا کیس لائے نقصان شافعی کی طرف سے یہ ظاہر کیا جانا ضروری ہے کہ اگر شافعی کی طرف سے جائیداد اسے فروخت نہ کی گئی ہو تو اسے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یعنی مثلا یہ اس کو واضح کرنا پڑے گا اپنے دعوے میں، یہ ایسے نہیں کہ ہوائی باتیں کریں، اسے یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ یہ جائیداد اگر مجھے نہ ملی تو مجھے جو ہے نا یہ نقصان ہوگا۔ تو اس کے لیے کیسلا ہے جی PLD 2015 SC پیج ہے 27۔ تو شریک حصہ دار مدعی کی طرف سے رجسٹر حقداران زمین کی کاپی پیش کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مدعی دعویٰ کردہ زمین میں شریک حصہ دار ہے، اور اس حقیقت کو مدعا علیہ نے تسلیم کیا، دعویٰ ڈگری کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیسلا ہے کہ 2006 YLR 1231 پیج ہے۔ اگلا کیسلا ہے فروخت کنندہ کی بہن اور شریک مالک فروخت کنندہ کی بہن اور متصل متنازع زمین کا شریک مالک شفا کا اعلیٰ حقدار تھا۔ مثلا اگر فروخت کنندہ کی بہن وہاں شریک مالک ہے، اور فروخت کنندہ کی بہن اور متصل متنازع زمین کا جو شریک جو ہے، اس کے بارے میں کورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ یعنی شافی جو شریک ہے اور شافی جو خلیط ہے، دونوں جو ہے
وہ شفا خاک رکھتے ہیں۔ یہ کیسلا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بیسک لا میں بتا دیا، لیکن یہ کیسلا بھی موجود ہے۔ تو یہ کیسلا ہے جی PLD 2015 SC 27 اور 2006 YLR 1231۔ اور اس کے بعد یہ جو میں نے آخر میں بتایا فروخت کنندہ کی بہن اور شریک مالک مسجد شافی خلید کے متعلق، تو یہ ہے 2006 YLR 866۔ یہ کب سر کیسلا جو ہے میں نے نکالے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ویلاگ جو ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں پھر مزید بات چیت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، تھینک یو۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات پسند آئی ہوں یا اس سے کوئی فائدہ ہو تو اس کو پھر لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔